شرک اس وقت لازم آتا ہے جب کسی کو اتنا بڑا مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا بھی وہ پابند نہ مانے. آپ بولا اللہ اپنی مرضی کا پابند ہے, یہ اپنی مرضی کر لیتا ہے. بھائی اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اپنی مرضی خود کر لے گا. یہ ایسا تو ایک ذرے کا مالک آپ نے کسی کو مانا ہے, آپ مشرک ہو گئے. کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے, اللہ کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے مجھے, معاذ اللہ میں اپنی پلک خود جھپک لوں گا؟ پلک جھپکنے کا دعویٰ کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ کرے گا کافر ہو جائے گا. سانس لینے کا کہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر سانس لوں گا, کافر ہو گیا. اور اللہ کی مرضی کے ماتحت رہ کر تو مخلوق نے مردے بھی زندہ کیا, کچھ نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کیے, مردے زندہ کیے, کوئی شرک نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ کی مرضی کے مطابق مانا نا ہم نے ان کو, کہ بھئی اللہ نے ان سے مردے زندہ کروائے. کیے کس نے؟ اللہ نے کیے. کسی نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا, کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اپنا ذاتی اللہ سے ہٹ کر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں مانا جا سکتا. ایک ذرے کا بھی اختیار اگر کسی کو مانا تو شرک لازم آئے گا, بندہ کھڑے کھڑے کافر ہو جائے گا. اور ایسا اللہ کا شکر ہے کوئی مسلمان نہیں مانتا ایسا. جو کچھ مانتے ہیں ہم رب کی عطا سے مانتے ہیں, باقی سب جہان اس کا محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں. لیکن اس کا یہ معنی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں, مخلوق میں درجے رکھے ہیں. اب کوئی یہ نہ بولے کہ کیونکہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں, میں جو ہے نا اللہ کا محتاج ہوں تو میں کسی نبی کا محتاج نہیں ہوں. وہ میں اللہ کا محتاج ہوں, بس اللہ کو مانو اور کسی کا نہ مانو. ارے یہ کس نے بول دیا تیرے کو بھائی؟ اس کا یہ معنی کب ہو گیا کہ باقی بھی محتاج ہیں اللہ کے, میں بھی اللہ کا محتاج ہوں, تو ہم دونوں برابر ہو گئے؟ ارے یہ کیسے برابر ہو؟ تم برابری کا دعویٰ غلط ہے. ٹھیک ہے تو بھی محتاج ہے, وہ بھی محتاج ہے, لیکن وہ اپنے رب کے محتاج ہے اور اس نے رب تجھ کو ان کا محتاج بنایا ہے. کیا مالک اور سیٹ برابر ہیں اللہ کی نظر میں؟ دنیاوی تقسیم اس نے کی ہے نا, کیا اس نے برابر کر کے کی ہے؟ نہیں. مالک کو مالک بنایا, سیٹ کو سیٹ بنایا, نوکر کو نوکر بنایا. اللہ نے بنایا نا نوکر اس کو. تو بولے نہیں میں تو نہیں مانتا, میں تیرا کام نہیں کرتا. ارے بھائی تو جو ہے نا درخواستیں دیتا پھرتا ہے کہ مجھے نوکر کر لو. اگر تو اس کے برابر ہے تو یہ تیرے کو درخواست کیوں نہیں دے رہا؟ تو کیوں درخواست دے رہا ہے اس کو کہ مجھے نوکری پہ رکھ لو؟ مخلوق ہم آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے. اللہ کے محتاج ہونے میں سب برابر ہے, لیکن مخلوق کے آپس کے درجے, یہ الگ عقیدہ ہے. ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں, نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں, فرشتے بھی اللہ کے محتاج ہیں. یہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن کیا نبی, رسول, فرشتے, مومن, کافر برابر ہیں؟ یہ الگ عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہو نہیں سکتا. یہ بدتمیزی میں آئے گا, گستاخی میں آئے گا. کیا ابو جہل اور ابو بکر صدیق برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہوگا برابر؟ یا جاہل آدمی عالم کے برابر نہیں ہو سکتا؟ انسان اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں ہے کہ باپ جنت کا وسط کا دروازہ ہے. تیرے اور جنت کے درمیان میں باپ ہے. اب تو چاہے اسے توڑ دے, چاہے اس کو کھول لے, اس کو خدمت کر کے, چاہے ضائع کر دے, چاہے اس کو حاصل کر لے. وہ باپ ہے نا, اللہ نے اس کو باپ بنایا, وہ خود سے نہیں بن گیا. اللہ نے اس کو باپ بنایا اور سرکار نے اس کی حیثیت متعین فرما دی کہ تیرے لیے یہ جنت کا دروازہ, کسی اور کا یہ بیٹا ہے, کسی اور کا بھائی ہے. وہ حیثیت اس کی سب کے لیے نہیں ہے, لیکن تیرا باپ ہے. تو اس کو ناراض کرے گا تو جہنمی ہو جائے گا.
اب بتائیے، یہ بولے ابا تم بھی خدا کے محتاج، میں بھی خدا کا محتاج، ہم دونوں برابر ہو گئے، ایک تھپڑ رہے گا، تو میرے برابر آ رہا، تو مجھے ناراض کر کے جنت میں چلا جائے گا، چل جا کے دکھا، چل۔ نہیں جا سکتا بندہ، نہیں جا سکتا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے باپ کو اسی طاقت دی ہے، چاہے وہ شرابی ہے، کبابی ہے، کچھ بھی ہے، بندے کا باپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو حیثیت دیتا ہے پھر اس کو منواتا بھی ہے، اور اس کو پورا پروٹوکول دیتا ہے اس حیثیت کو، کہ ماں کے نیچے جنت رکھی نا، ماں کے جو ہے نا پاؤں کے نیچے، تو اب جو مرضی کر لے ماں کو راضی کرنا پڑے گا اس کو۔ یہ نہیں کہہ سکتا اماں تم بھی اللہ کے محتاج ہو، میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، تو ہم برابر ہو گئے، ایک چپل پڑے گی منہ پہ کہ تو میرے برابر آ رہا ہے، ہم دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ یہ ٹھیک ہے کہ تو بھی اللہ کا محتاج ہے، میں بھی اللہ کی رحمت کی محتاج ہوں، لیکن اس سے یہ کہاں پتہ چلا کہ میں اور تو برابر آ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں فرق کیا، اس کو بتایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ تو جب رسولوں کو ایک دوسرے پر فوقیت ہے، فرشتے ایک جیسے ہیں کیا جبریل علیہ السلام کے برابر کوئی اور فرشتہ ہے؟ نہیں ہے۔ نبیوں کے برابر، نبیوں میں فرق ہے، ولیوں میں فرق ہے، 4 صحابہ کرام ہیں بڑے بڑے، ان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، باقی صحابہ کرام میں حضرت وحشی تک آ جائیں آپ، ہر ایک کا درجہ اب اپنا اپنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اولیاء اللہ ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن آپس میں درجے، آپس کے درجوں کا انکار ہی گمراہی ہے، اور یہ کفر اور شرک تک لے کے جاتا ہے۔ یہ فرق کفار نے نہیں کیا، اس نے بولا کفار یہ کہتے تھے کہ تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، تم نبی کیسے ہو گئے بھائی؟ کیا تم بھی ہمارے جیسے بشر ہو، ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہیں؟ تو یہ فرق نہ سمجھنے والا کفر میں مبتلا ہو گیا۔ دیکھیں ہم دونوں برابر ہیں، پھر یہی فرق جنہوں نے نہیں سمجھا انہوں نے گستاخیوں کی بنیاد رکھ دی اپنے ترجمہ قرآن میں، فرق نہیں سمجھا۔